بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے سیرت مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں اس عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا کہ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم لوگ اس نقطے کو ثابت کر سکتے ہیں اور ثابت ہو رہا ہے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گزشتہ انبیاء پر فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ اس فضیلت اور برتری کو قرآن مجید کے مختلف بیانات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 بیان گزشتہ روز ہم نے عرض کیے۔ ایک بیان بشارت تھا کہ بشارت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ انبیاء سے برتری اور فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ خوشخبری اور بشارت اسی چیز کے بارے میں دی جاتی ہے کہ جو آپ کی بالفعل اور موجودہ حالت سے بہتر کیفیت اور حالت کو بیان کرے۔ جب انبیاء ماسلف ختمی مرتبت کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی اس وقت جو چیزیں ان لوگوں کے پاس ہیں ان چیزوں سے برتر چیز لے کر آنے والے ہوں گے پیغمبر اکرم، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتر چیز لے کر آ رہے ہیں تو گزشتہ انبیاء سے بھی افضل اور برتر ہوں گے۔ دوسرا بیان خود پیغمبر اکرم جو کلام الہی، جو کتاب الہی لے کر آئے، وہ کلام الہی، کتاب الہی گزشتہ انبیاء کی کتابوں سے افضل ہے، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق ان پر مہیمن ہے، ان پر غلبہ رکھتا ہے، ان پر مسیطر ہے، ان پر برتری رکھتا ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ ہر پیغمبر کا کمال علمی اس کی کتاب کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے، لہٰذا جب کتاب گزشتہ کتابوں سے افضل ہے تو کتاب کو لانے والا بھی گزشتہ انبیاء سے افضل ہوگا۔ یہ 2 بیان تھے جو ہم نے پہلے عرض کیے۔ ایک اور نقطہ کہ جو شاخص اور بارز اور واضح ترین نقطہ ہے ختمی مرتبت کے بارے میں، وہ ہے پیغمبر اکرم کا مقام خاتمیت۔ جتنے بھی گزشتہ انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی نسبت پیغمبر اکرم مقام خاتمیت پر فائز ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی آج وضاحت کریں گے۔ کچھ خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سارے دلائل قطعیہ موجود ہیں۔ میں ابھی بحث کو اس رخ کی طرف لے کر نہیں جاتا،
کہ خاتمیت کا اثبات کروں۔ یہ تقریباً واضح اور بدیہی چیز ہے مسلمانوں کے درمیان۔ جو بھی مسلمان ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس چیز کو مانتا ہے کہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہے۔ لہٰذا میں ان دلائل اور شواہد کی طرف نہیں جاتا کہ اس بات کروں خاتمیت کو، نہ، یہ تقریباً واضح ہے۔ میں صرف ایک نص قرآنی جو مشہور نص اور آیت ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد کوشش میری یہ ہوگی کہ خود مقام خاتمیت کو کھولے، اعلیٰ جتنا ہو سکتا ہے اس مورد میں، کیونکہ تفصیلی طور پر تو ختم نبوت کے بارے میں یہاں پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے، فقط یہاں پر اشارے وار اور اختصار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نکات کو بیان کرنا مقصود ہے جن نکات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ انبیاء پر برتری رکھتے ہیں۔ اس عنوان سے صرف اختصار کے ساتھ اس مقام کی تھوڑی سی توضیح اور تحلیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مقام خاتمیت یعنی کیا، اس مقام خاتمیت سے کیا مراد ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت سے پہلے میں اس نص قرآنی کو جو سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور اس کی 40 نمبر آیت میں جو ذکر ہوا ہے، اس نص قرآنی کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر آتے ہیں خاتمیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور آیت کا نمبر ہے 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ کہ یہاں پر یہ آیت کے آخر میں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے والے قرآنی مباحث میں بھی عرض کیا تھا کہ آیت کے آخر میں جو خدا کا اسم مبارک آتا ہے وہ آیت کے مضمون کے ساتھ نہایت گہرا ربط رکھتا ہے، اس کا عمیق رابطہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا جو خاتم النبیین قرار دے رہا ہے، پھر آخر آیت میں کہتا ہے کہ خدا ہر چیز کو خوب جانتا ہے، علیم ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ اس مرتبہ خاتمیت پر کس کو فائز ہونا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اور بھی بہت سارے افراد اس مرتبے پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ہم نے فقط پیغمبر اسلام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ نہ، خداوند متعال خوب جانتا ہے، وہ علیم ہے۔ آپ اور ہم لوگ نہیں جانتے کہ خداوند متعال کے مختلف امور کس بنا پر ہیں، لیکن خدا خوب جانتا ہے، ہر فرد کی صلاحیت کو جانتا ہے، ہر فرد کی استعداد کو جانتا ہے۔ لہذا جب ہر فرد کی استعداد کو جانتا ہے، ہر فرد کی صلاحیت کو جانتا ہے، لیاقت کو جانتا ہے، تو اسی اعتبار سے مقامات بھی عنایت کرتا ہے۔ تو مقام ختمیت کے لیے، خاتمیت کے لیے سب سے بہترین اور سب سے عالی ترین جو نمونہ ہے وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی نص جو خاتمیت پیغمبر اکرم پر دلالت کرتی ہے۔ اب آتے ہیں خود اس خاتمیت کے بارے میں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو خاتمیت کا
فلسفہ بیان کیا جاتا ہے یا خاتمیت کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ بیان کیا جاتا ہے خاتمیت یعنی پیغمبر اکرم نبوت کے اعتبار سے تأخر زمانی رکھتے ہیں اور سب انبیاء میں آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ اس نبی کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ ختم، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم لوگ جب بھی خاتمیت کو بیان کرتے ہیں ہمارا بہت زیادہ زور اسی نقطے پر ہوتا ہے، یعنی خاتمیت زمانی۔ نبوت کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس نبوت کے سلسلے میں زمانی طور پر جو آخری نبی ہے وہ پیغمبر اسلام ہے۔ اچھا، یہ معنی بھی درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں، یعنی جتنی بھی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے اس نبوت کے سلسلے میں آخری پیغمبر اسلام ہے۔ یہ مطلب اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس خاتمیت کو جو میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مطرح کر رہا ہوں، وہ مقام بہت زیادہ جلوہ گر اس معنی کے اعتبار سے فقط نہیں ہوتا، یعنی آپ خاتمیت سے فقط یہ مراد لیں، اگرچہ یہ مراد ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ مراد ہے، خاتمیت کا یہ معنی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی پیغمبر اسلام ہے، لیکن زمانی طور پر تأخر، زمانی طور پر خاتمیت تو کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ آپ خاتمیت کو ایک مقام کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں، ایک درجے کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں، آپ خاتمیت کو اس عنوان سے ذکر کر رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم گزشتہ انبیاء پر برتری رکھتا ہے، تو اس برتری کو تو فقط زمان کی قید میں آپ مقید نہیں کر سکتے۔ صرف زمان کی قید میں آپ مقید کریں، زمان کے ساتھ محدود کریں کہ بھئی زمان کے اس ٹکڑے میں، زمان کے اس حصے میں پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ خوب یہ اس طریقے سے جیسے کہا جائے فضیلت کے جنبے کو ویسے اجاگر نہیں کرتا، لیکن خاتمیت کا یہ معنی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو خاتمیت زمانی اعتبار سے ہم مطرح کرتے ہیں لیکن اسی میں منحصر نہیں ہے، یعنی فقط اس عنوان سے کہ یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، صرف زمانی اعتبار سے آپ منحصر کریں تو وہ اس طریقے سے معنی، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ جس طریقے سے جلوہ گر ہونا چاہیے اس طریقے سے ہمارے سامنے جلوہ گر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو اہل دقت ہیں، جو اہل رمز و راز ہیں، جو اہل سر ہیں، جو محرم اسرار ہیں، جو نبوت، جو مقامات، جو ان حقائق کے بارے میں بہت زیادہ غور و تدبر و تأمل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا خاتمیت کا معنی فقط یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ معنی ہے لیکن آپ کامل بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا، کیوں نہیں آنے والا؟ آپ کے بیان سے، آپ کے سر اور راز سے یہ مطلب کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ اگرچہ یہاں پر جو ہمارے متکلمین ہیں، کہ میں اس بحث کی طرف نہیں جا رہا، ہمارے جو دانشور حضرات ہیں وہ خاتمیت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، مثلا علامہ اقبال، انہوں نے بھی اپنی جگہ پر خاتمیت کا فلسفہ بیان کیا ہے، اپنے خطبات میں انہوں نے بھی خاتمیت کا فلسفہ کیا ہے۔ آغا مطہری کا بھی ایک بیان ہے، خوبصورت بیان ہے جو ان کے آثار میں موجود ہے اور جداگانہ کتابچے کی شکل میں بھی چھپا ہے خاتمیت کے عنوان سے، لیکن وہ جو بیانات، چاہے علامہ اقبال کا بیان ہو یا آغا مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو، اس بیان میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ امت
اب اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ وہ میراث الہی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کے بیان کا اور آغا مطہری کے بیان کا روح رواں یہی ہے کہ وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میراث الہی کی حفاظت کرتے، لہذا ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نبی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ لیکن یہ جو امت اسلامیہ ہے، یہ جو آخری امت ہے، یہ اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اپنی اس میراث کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ان دونوں بیانات میں یہی نکتہ ہے، اگرچہ علامہ اقبال کا بیان اور آغا مطہری کا بیان بہرحال مختلف ہے، دونوں میں اختلاف ہے کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، نہ ہی ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بزرگوار اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ امت میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میراث کی حفاظت کر سکتی ہے، امت میں یہ استعداد ہے کہ اسی پیغام الہی کو سمجھ سکتے ہیں اور یہی پیغام الہی تا روز قیامت باقی رہ سکتا ہے۔ یہ ایک بیان ہے کہ اعلیٰ کبھی اگر مجھے فرصت ملی اسی سیرت مصطفیٰ کے بیانات میں تو شاید آخر میں ختمیت پیغمبر اسلام پر جب مفصل طریقے سے بحث کروں تو ان دونوں بیانوں کو، علامہ اقبال کا بیان، آغا مطہری کا بیان، ہر ایک بیان کو تھوڑا سا کھول کے بیان کروں گا، لیکن فی الحال کچھ اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے بیانات میں ختمیت کا فلسفہ پلٹتا ہے امت کے شعور کی طرف، امت کے ارتقاء کی طرف، امت کے تکامل کی طرف، کہ امت برتر ہوئی ہے، امت اوپر آئی ہے، امت میں فکری ارتقاء آیا ہے، عقلی ارتقاء آیا ہے۔ وہ اس درجے پر پہنچے ہیں کہ دیکھیے اب پھر دوبارہ اس نبی کے بعد، اس پیغام الہی کے بعد دوسرے پیغام الہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بیانات میں آیا ہے۔ لیکن جو اہل معرفت ایک بیان ذکر کرتے ہیں، بہت پیارا بیان ذکر کرتے ہیں کہ جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی خاتمیت فقط زمانی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کی خاتمیت ایک خاتمیت رتبی ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی خاتمیت ہے۔ یہ بہت پیارا بیان ہے کہ خاتمیت میں جتنے بھی اعتراضات، جتنے بھی سوالات آتے ہیں، ان تمام سوالات، اعتراضات، شبہات، تمام شبہات اور اعتراضات کو آپ اس خاتمیت رتبی کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے، حالانکہ نبی کہتے ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ نبا اور خبر لے کر آتا ہے۔ اب جتنا مرتبہ اس نبی کا ہوتا ہے اتنا وہ نبی ارتقاء کرتا ہے اور اپنے اس ارتقاء اور تکامل کے اعتبار سے عالم بالا سے خبر لے کر آتا ہے، لہذا ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی نبا سے نکلا ہوا ہے، نبا یعنی خبر لانے والا۔ ادھر سے نبی ارتقاء کرتا ہے، ادھر سے خبر تنزل کرتی ہے، یعنی ادھر سے نبی ارتقاء کرتا ہے، اس عالم مادہ سے، اس عالم ناسوت سے، اس عالم طبیعت سے عالم بالا کی طرف جاتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ اوپر جاتا ہے یعنی کیا؟ یعنی مراتب کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے یہ نبی بلندتر ہوتا ہے، اس عالم مادہ سے، عالم ناسوت سے بالا جاتا ہے، عالم غیب کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے۔ خوب عالم غیب کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے وہ نبی اپنے درجے کے اعتبار سے، جتنا اس نبی کا درجہ ہوتا ہے اس درجے کے اعتبار سے نبی تکامل اختیار کرتا ہے، نبی اوپر جاتا ہے، عالم غیب سے ارتباط قائم کرتا ہے، پھر اس ارتباط کے اعتبار سے وہاں سے خبر لے کر آتا ہے، اسی اعتبار سے ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام، پیغمبر ختمی مرتبت،
جتنے بھی درجات عالم امکان میں ممکن تھے، جتنے بھی درجات اور رتبے ہو سکتے تھے، ان تمام درجات اور ان تمام رتبوں کو رسول اکرم نے طے کیا، ان تمام درجات پر فائز ہوئے۔ ان تمام مراتب کو طے کرنے کے بعد آخری ترین نقطہ کہ جس نقطہ ارتقاء تک عالم ممکنات میں سے کوئی ممکن پہنچ سکتا تھا، اس درجے تک پیغمبر اسلام پہنچے، کہ انشاءاللہ معراج کی بات میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یعنی جتنے بھی آپ درجات فرض کر سکتے ہیں عالم امکان کے لیے، ان تمام درجات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا، پیغمبر اسلام نے ان تمام رتبات کو طے کیا، آخری ترین درجے پر پہنچے۔ اب اس سے اوپر درجہ متصور نہیں ہے، اب اس سے اوپر کوئی رتبہ نہیں ہے کہ جس رتبے تک عالم ممکنات میں سے کوئی ممکن اور کوئی وجود ممکن اس مرحلے تک پہنچ سکے۔ جتنے درجات ہو سکتے تھے، جتنے رتبات ہو سکتے تھے، ان تمام درجات کو، ان تمام رتبوں کو پیغمبر اسلام نے طے کیا، پیغمبر اسلام نے طے کیا۔ جب طے کیا تو اس اعتبار سے پیغمبر اسلام وہ اس آخری مرتبے میں جو خبر ممکن تھی اس خبر کو لے کر آئے۔ اللہ اکبر! یہاں پر دیکھیں خاتمیت کس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی جتنے درجات تھے ان میں سے آخری ترین درجہ جو ممکن تھا، اس درجے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوئے، اس درجے کی نبأ اور خبر لے کر آئے۔ اب اس درجے سے اوپر درجہ متصور نہیں ہے، تصور میں نہیں آ سکتا، اس سے بالاتر کوئی درجہ نہیں ہے، اس سے برتر کوئی درجہ نہیں ہے۔ لہذا جو خبر، جو شریعت، جو ارمغان، جو تحفہ عالم غیب سے پیغمبر اکرم لے کر آئے، اس تحفے سے، ارمغان سے، شریعت سے، پیغام سے برترین پیغام متصور نہیں ہے۔ یہاں پر خاتمیت کے راز کو ڈھونڈیں، سر و رمز و راز خاتمیت اسی نقطے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام اس آخری درجے پر پہنچے۔ جب آخری درجے پر پہنچے تو اب اس سے اوپر درجہ نہیں ہے، جب اس سے اوپر درجہ نہیں ہے تو اس سے اوپر والی خبر ناممکن ہے۔ جو آخری ترین خبر ہو سکتی تھی اس خبر کو پیغمبر اسلام لے کر آئے۔ خوب یہاں پر خاتمیت رتبی ہے، خاتمیت درجات کے عنوان سے۔ اب نہ فقط یہ کہ دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ فقط یہ نہیں ہے کہ اب دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصلاً دوسرے نبی کا تصور ناممکن ہے۔ کیوں تصور ناممکن ہے؟ اس لیے کہ جو آخری ترین خبر ہو سکتی تھی وہ پیغمبر اسلام لے کر آئے۔ اب اس سے اوپر بڑھ کر برتر اعلیٰ تر کوئی خبر نہیں ہے۔ خوب دوسرا نبی جو آئے گا وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے پر پیغمبر اسلام پہنچے۔ کوئی بھی بندہ اس عالی ترین مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس عالی ترین مرتبے تک پیغمبر اسلام پہنچے۔ اب اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، تو نیا نبی آئے گا تو وہ کیا لے کر آئے گا ہمارے لیے؟ کیونکہ اس درجے تک جو آخری ترین درجہ تھا کوئی اور بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ختمی مرتبہ جس مرتبے تک پہنچے، جس درجے تک پہنچے، لہذا ہم تعبیر بھی کیا کرتے ہیں، ختمی مرتبت، یعنی وہ شخصیت جس نے مرتبوں کو ختم کر دیا۔ اس سے بالاتر اب کوئی بھی بندہ مرتبے اور رتبے تک نہیں جا سکتا۔ جب مرتبے اور رتبے تک اس سے بالاتر، اس سے اوپر کوئی بندہ نہیں جا سکتا تو اب وہاں سے کیا خبر لے کر آئے گا ہمارے لیے؟ عالی ترین خبر تو پیغمبر اسلام لے کر آئے۔
اس درجے تک اب اور کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، تو ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا؟ لہذا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا درجہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اور پیغمبر اسلام سے برتر نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی نئی خبر لے کر آئے۔ یہ بہت ہی پیارا فلسفہ ہے۔ اب یہاں پر ان تمام لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد نعوذ باللہ فلاں مثلا نبی تھا، فلاں نبی تھا۔ نہ نہ نہ، یہ سارے کفر کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، مشرک ہے۔ ہمارے اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہے، نبیین میں خاتم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس خاتم کے بارے میں بھی ایک جملہ فی الحال میں عرض کر رہا ہوں، وگرنہ یہاں پر بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو خاتم قرار دیا ہے۔ خاتم یعنی وہی مہر۔ جب آپ ایک نامہ، ایک خط یا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، جب آپ اپنے تمام مقاصد کو لکھتے ہیں تو پھر اس نامے، خط اور لیٹر کی آخر میں آپ مہر لگاتے ہیں۔ اس مہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے خاتمیت کا اعلان کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اس مہر سے پتہ چلا کہ میری باتیں ساری کی ساری مکمل ہو گئی۔ اب اس کے نیچے اگر کچھ لکھا ہوا آپ دیکھیں تو سمجھے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یعنی یہ مہر، یہ ختم، یہ خاتم، اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہاں تک ہماری بات ہے۔ اب اس کے نیچے اگر کوئی آپ کو بات لکھی ہوئی نظر آئے تو سمجھ جائیے گا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ کسی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، وہ جھوٹ بول دیا ہے، وہ ہماری بات نہیں ہے۔ اچھا، خداوند متعال نے، میں نے اپنے گزشتہ درسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے انبیاء کو کلمے کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ درست ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو صریح طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ لفظ ملے گا کہ وہ کلمہ الہی ہے، لیکن دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ خدا ہے، کلمات ہے۔ یہ کلمات کا میں نے معنی بھی کیا تھا کہ متکلم کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ جو یہ صوت اور یہ آواز پیدا کرے۔ ہم لوگوں کے یہاں کلام فقط اس صوت اور آواز کو کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کو اپنے روح معنی میں، حقیقت معنی میں استعمال کیا۔ آپ کے اس کلام کو کلام بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا صوت، آپ کا آواز، یہ آپ کے مقاصد کو، جو آپ کے دل کے اندر، جو آپ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان چھپی ہوئی چیزوں کو آپ اس کلام کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ کلمے کا حقیقی معنی یہی ہے، کلام کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جو پنہان چیز کو عیاں کرے، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے، اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ کلمے کا یہی معنی ہے۔ اس اعتبار سے کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ خدا ہے، کیونکہ ہر ذرہ ذرہ خداوند متعال کے کمالات جو چھپے ہوئے ہیں ہمارے لیے ان کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو پنہاں اور نہاں کمالات ہیں ان کمالات کو روشن کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ایسے، ہر ذرے ذرے کو دیکھیں کسی نہ کسی کمال پروردگار عالم کی خبر دیتا ہے۔ اب یہ ہماری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں پر حجابات پڑے ہوئے ہیں جو ان موجودات کو دیکھتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ نہ واقعاً بقول اقبال کے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ، واقعاً اسی طریقے سے ہر ذرہ ذرہ اسی طریقے سے قرآن اسی لیے کہتا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سوچتے، تم لوگ کیوں نہیں تدبر کرتے۔ یہ آیات ہے، یہ اپنے اندر کمالات حق کی حکایت کرنے والی ہیں، کمالات حق کو بیان کرنے والی۔ بہرحال
یہ کلام کا معنی کلمے کا معنی۔ اسی اعتبار سے انبیاء الہی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے کلمات حق ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کو اگر آپ ایک لحاظ سے تعبیر کریں تو کہہ سکتے ہیں نبوت کا مکمل سلسلہ در حقیقت ایک کتاب نبوت ہے، ایک صحیفہ نبوت ہے، منتہا یہ کتاب تکوینی نبوت ہے، یہ صحیفہ تکوینی نبوت ہے۔ واقعاً اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے کلمات ہیں، اور یہ نبوت ایک صحیفے اور کتاب کو تشکیل دیتی ہے کہ اس صحیفے اور اس کتاب کے مختلف سطروں کا نام مختلف انبیاء ہے۔ اس کتاب کی ایک سطر اور ایک کلمہ آدم ہے، ایک سطر اور ایک کلمہ نوح ہے، ایک سطر اور ایک کلمہ ابراہیم ہے، ایک سطر اور ایک کلمہ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اس طریقے سے تمام انبیاء۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کلمات کتاب نبوت ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے، آپ دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ کی زبان خداوند متعال کہلواتا ہے مصدقاً بکلمۃ من اللہ، کہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کلمہ الہی کی تصدیق کرنے والا ہے، عیسیٰ علی نبینا و آلہ وآلہ السلام کلمہ خدا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی آپ پڑھتے ہیں یبشرک بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی تمہیں بشارت دیتا ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ نبوت کا سلسلہ در حقیقت ایک صحیفہ نبوت ہے، یہ کتاب حق ہے، کلام حق ہے، صحیفہ نبوت ہے۔ تمام انبیاء اس صحیفے کے مختلف کلمات ہیں، اور جب پروردگار عالم نے اس صحیفہ نبوت کو، اس صحیفہ رسالت کو ختم کرنا چاہا تو اس صحیفہ نبوت اور صحیفہ رسالت کا اختتام خاتم المرسلین کے ذریعے سے کیا، یعنی خاتم المرسلین، ختمی مرتبت، وہ آخری مہر ہے جس مہر کے ذریعے سے یہ صحیفہ نبوت اپنے اتمام تک پہنچتا ہے، یہ صحیفہ رسالت اپنے اکمال تک پہنچتا ہے۔ اب اس آخری مہر کے ذریعے سے، اس آخری نبی کے ذریعے سے یہ صحیفہ نبوت دیگے بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، کیونکہ مہر لگ چکی ہے۔ مہر یعنی وہ آخری اعلان کہ دیکھیں یہ صحیفہ بند ہو گیا، یہ صحیفہ نبوت، یہ صحیفہ رسالت اپنے اختتام پر پہنچا۔ اب نبوت و رسالت و کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا پیغمبر اسلام اس صحیفہ نبوت کا آخری کلمہ ہے کہ جس کلمے کے ذریعے سے، جس مہر کے ذریعے سے دیکھیں کتاب نبوت بند ہو گئی، کتاب رسالت ختم ہو گئی۔ اب اس کے نیچے اگر آپ کو کتاب کے اندر کوئی اور چیز ملے گی تو سمجھیں وہ خیانت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے ہے۔ یہ ختمی مرتبت کے اعتبار سے، خاتمیت کے اعتبار سے چند کلمات کہ جو میں اس مرحلے کی حد تک بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی باتوں کا خلاصہ بیان کروں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ خاتمیت پیغمبر اسلام ایک ایسا رتبہ ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جس رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے پیغمبر اسلام تمام انبیاء پر فوقیت، افضلیت اور برتریت رکھتے ہیں۔ اگر آپ میرے جملے کو درست طریقے سے تصور کریں تو میں کہہ سکتا ہوں انبیاء اور عالم امکان کے اندر ختمی مرتبت اس ذات والا مقام کا نام ہے
کہ کوئی بھی موجود، کوئی بھی عالم امکان میں وجود ذرہ اس مرتبے تک رسائی نہ حاصل کر سکا نہ حاصل کر سکے گا جس مرتبے تک پیغمبر اسلام پہنچے۔ حضرت آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ کی اگر میں تعبیر استعمال کروں تو پیغمبر اسلام عالم امکان میں لیس کمثلہ شیء کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر! اس جملے کی لطافت کو درک کیجئے گا، چھوڑ دیجئے گا ان لوگوں کو جو فوراً 2 منٹ میں مشرکو غالیو پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے۔ نہ یہ مقصد نہیں ہے، کوئی خدا کا نعوذ باللہ شریک نہیں بنا رہے۔ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ عالم امکان ممکنات کے اندر واقعاً پیغمبر اسلام لیس کمثلہ شیء ان کے مظہر ہے، کوئی بھی مثل پیغمبر نہیں ہے عالم امکان کے اندر۔ اصلاً پروردگار عالم کی اور بات ہے، وہ سب کا رب ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اس کی عبد ہے، وہ اپنی مقام پر۔ لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عالم امکان میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت واقعاً لیس کمثلہ شیء ان کے مظہر ہیں، کہ عالم امکان میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ عالم امکان میں ازل سے لے کر ابد تک کوئی بھی موجود اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے تک پیغمبر اسلام پہنچے ہیں، ختمی مرتبت جس درجے تک پہنچے ہیں۔ واقعاً خاتم النبیین یعنی خاتم مراتب الکمال، جس نے تمام کمالات کے مراتب کو طے کیا۔ لہذا یا حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کی ایک اور تعبیر کہ پیغمبر اسلام اس عالم امکان کے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد کا مظہر ہے، کوئی بھی کفو پیغمبر نہیں ہے۔ واقعاً عالم امکان کے اندر کوئی بھی کفو رسول اللہ نہیں ہے، کوئی بھی اس درجے کو نہیں چھو سکتا، طے نہیں کر سکتا جس درجے تک ختمی مرتبت ہے۔ واقعاً ایسے ہے۔ سارے انبیاء آیات الہی نور السماوات والارض کا جلوہ ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام اس امت کے اور اس عالم امکان کے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد کا مظہر بن کر آئے، اس کا مرآت ہے، اس کا آئینہ ہے۔ اگر خدا کی اس صفت کو آئینے میں عالم امکان میں اس کا مظہر آپ ڈھونڈنے جائیں تو اس کا مظہر فقط اور فقط آپ کو پیغمبر اسلام ملے گا، پیغمبر ختمی مرتبت ملے گا، واقعاً خاتم الانبیاء یعنی یہ خوب اس درجے میں دیئے پیغمبر اکرم سے کوئی بھی ہمسری نہیں کر سکتا۔ بہرحال وقت بھی تمام ہو گیا کہ ایک اور نقطہ جو نقطہ فضیلت اور افضلیت رسول اکرم ہے وہ خاتمیت پیغمبر اسلام ہے، کہ انشاءاللہ بقایا اور جو کچھ نکات ہم یہاں پر عرض کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے، لیکن جو چند اور عرض کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کو آئندہ جلسات میں ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔